بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ سے اللہ رب العزت کی مرضی کی خاطر اللہ کے دین اور اللہ کے کلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں سننے اور استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے. کسی نے آپ کو زبردستی ایمان تک نہیں بیٹھایا ہے، ایمان نے آپ کو اس کریمہ پہنچایا ہے. یہ بھی چیز تقدیر اور شرف اور عزت کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ عثمان کا جو کوشش کرتے ہیں اس قسم کی مجلسوں کے سجانے اور بتانے کی. جاریات میں جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے کہ اس قسم کے عمومی اجلاس کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نیک اعمال کو انشاءاللہ قبول کرے گا. طاہا بھائی نے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے. مجھ سے کہا کہ بڑا دن جاریات میں حاضر ہو کر کے کچھ اخوان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنی. میں نے پوچھا کہ موضوع کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی عام موضوع. آخر تک میں آتے ہوئے عصر کے وقت میں نے سوچا ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھوں. وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جس کو ائمہ کتاب الرقائق میں یعنی ایسے موضوع کے لیے ذکر کرتے ہیں ایسے ابواب میں جس کو پڑھ کر کے کم سے کم آدمی کا دل نرم ہو. اس زمانے میں یقیناً لوگوں کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة. حقیقت ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام سن کر کے بھی ہمارے دل حرکت میں نہیں آتے، ہمارے دل میں تاثر نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے ذکر کرنے سے یقیناً کچھ نہ کچھ دل کو بسیجنے کا موقع ملے گا. تو کوشش یہی ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر اس کا ترجمہ کر کے یا اس کا ترجمہ صرف پڑھوں اور اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے جیسا کہ ہو سکتا ہے یہ تمہید کے طور پر تمہید لمبی ہو، مقصد چھوٹا سا آخر میں بیان کروں انشاءاللہ. اس حدیث مبارک کا ذکر لیکن بہرحال اس کو غور سے سننے اور اس سے تاثر لینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں بھی تاثر دے اور ہمارے دلوں کو اس طرح نرم کرے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سن کر کے ہمارے دل نرم ہو جیسا کہ مومنین کی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں حاضر ہوئے. قبر تک پہنچے لیکن قبر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر کے بیٹھ گئے اور ہم سب آپ کے ارد گرد چپ چاپ ایسے بیٹھ گئے جیسے کہ ہم میں کے ہر ایک کے سر پر چڑیا بیٹھی ہو، ذرا سی حرکت ہو تو اڑ جائے. یعنی بغیر حرکت اور بغیر کسی آواز کے ہم چپ چاپ آپ کے سامنے بیٹھ گئے. یہی ادب کا تقاضا تھا صحابہ کرام کا پیارے رسول کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں عزت رسول اور عظمت رسول کی پیش نظر میں نظر کر کر آپ کو دیکھ نہیں پاتا. اگر کوئی کہے کہ میں آپ کی صفت بیان تو نہیں بیان کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ گئے پیارے رسول کے ارد گرد اور آپ کی کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی چھوٹی سی جس سے آپ زمین کو کریز رہے تھے. اور پھر آپ آسمان کی طرف 3 مرتبہ آپ نے نظر اٹھائی اور پھر نظر کو نیچے کی زمین کی طرف، اسی طرح 3 مرتبہ نظر کو اوپر اٹھائی پھر آپ نے نظر کو نیچے کیا. دیکھیے ترجمہ کر رہا ہوں. فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. 3 مرتبہ آپ نے تاکید فرمائی. جب بھی کسی بات کی تاکید آپ کو منظور ہوتی تھی تو آپ 3 مرتبہ کم سے کم کہتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس پر باب بھی باندھا ہے کہ تاکیداً کسی بات کو 3 مرتبہ کرنا.
قبر سے متعلق میں نے اسی وجہ سے اس موضوع کو یہاں اختیار کیا، اچانک آ رہا تھا تو میں اس کا فوٹو نکالا اس حدیث کا، ہم نے کہا کہ لوگوں کے سامنے حقیقت ہے کہ دل ہم سب کے نرم نہیں ہو رہے اس زمانے میں، اور قبر کی زیارت، قبر کا تذکرہ، قبر کے احوال، وما بعد القبر جو کچھ احوال آخرت کے ہیں ان کو سوچ کر کے آدمی کے دل کو یقیناً تھکا جانا چاہیے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو دل کو کام جانا چاہیے۔ حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے جنت اور جہنم کے بارے میں سنتے تھے، اور دوسری ایسی مفید اور جانے والی چیزوں کے بارے میں سنتے تھے تو وہ رونا ان کا یا اس طرح تاثر نہیں ہوتا جس طرح کسی قبر کو دیکھ کر کے وہ روتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر سن کر کے آپ اس طرح نہیں روتے جس طرح قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر جو ہے وہ آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے یقیناً کہ آدمی اس کو سوچ کر کے کتنا بھی سرکش ہو، کتنا بھی سخت دل ہو، بہرحال اس کا دل پسیجنے لگے۔ اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اکثر ذکر هذه اللذات الموت، موت کو جو لذتوں کو کاٹ دینے والی ہے، لذتوں کو زہریلی کرنے والی ہے، اس کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اور دوسرے اسٹیج پہ پیارے رسول نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قبروں کی زیارت سے ہم نے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذكر الآخرة، کیونکہ اس سے آخرت یاد آئے گی۔ اس وجہ سے اس قسم کا ذکر بہرحال اور اس کے بارے میں فکر کر کے آدمی اپنے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے، اور ایمان جب تازہ ہوگا تو آدمی برائیوں سے بچ سکتا ہے، برائیوں سے بچ کر کے نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکتا ہے۔ پھر رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ 3 مرتبہ فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ فقہی یا عقائدی مسائل میں یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یقیناً کہا جائے گا جو لوگ پورے طور پر حدیث رسول کے منکر ہیں ان کو کافر کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا ہے۔ اگر حکومت اسلامیہ ہے تو ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان اور انڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ان کا صرف مشغلہ یہی ہے کہ حدیث قرآن کو ملغا کر کے اور صرف حدیث کو ملغا کر کے اور صرف قرآن سے اپنے منمانی مسائل لیں۔ ان لوگوں میں سے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں، حالانکہ عذاب قبر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا ہے، آگ میں داخل کیا فرعون کو، پانی میں ڈبا کر کے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ تعالیٰ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ آل فرعون جو ڈوبے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو رات دن صبح شام آگ پر پیش کیا جائے۔ یہ عذاب قبر ہے، یہ عذاب برزخ اس کو کہیں، آدمی کسی شکل میں ہو، بہرحال اس کو ثواب اور عذاب ملنا ہے مرنے کے بعد، جو چیز مقدر کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح قبر میں دفن ہو کر کے اس کو عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر آپ نے عملی طور پر کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مومن اور کافر بندے کے موت کا نقشہ کھینچا جس کو آدمی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، ایک مومن بندہ جب اس دنیا سے اس کے چلچلاؤ کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے دنیا سے نکلنے کا یعنی موت کا، وہ اقبال من الآخرہ، اور آخرت کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، گویا مرتے وقت ہی اس کی آخرت شروع ہو گئی، جیسا کہ دوسرے اثر میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ تو گویا اسی کو پیارے رسول نے اس حدیث مبارک میں فرمایا، گویا آخرت کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ آخرت کی ایک سیڑھی وہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان القبر اول منازل الآخرہ، تو گویا آخرت کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے۔ نزل الیہ ملائکۃ من السماء، اس کو جانکنی کا وقت کہا جاتا ہے۔ جانکنی کی حالت میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں مومن بندے کے لیے، بیض الوجوہ، سفید چہرے والے، کأن وجوہہم الشمس،